أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی، جو زمین میں خرابیاں لے کر آئے گی، جو زمین کے نظام کو تباہ و برباد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری عبادت کے لیے تو ہم ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم ہیں، اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ریزن بھی بتایا ہے، انسان کی عظمت بھی بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مکالمے کو بھی ذکر کیا ہے، اور انسان دنیا کے اندر جو فساد اور برپا کرے گا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کر دی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کو ذکر کیا۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ نائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے تھے تو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے، اپنا نائب بنا کر جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر نائب بنایا، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو نائب ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، جس کو ہمارے لفظوں میں مینیجر کہہ لو۔ کسی بھی بینک کا یا کسی بھی فیکٹری کا بڑی کا جو مینیجر ہوتا ہے، جب مالک نہیں ہوتا تو وہ سارے کے سارے کاموں کو انجام دینے والا کون ہوتا ہے؟ مینیجر ہوتا ہے۔ وہ مینیجر کیا ہے؟ وہ اس مالک کا نائب ہے، اس بینک کے مالک کا نائب ہے، جو آنر ہے بینک کا اس کا نائب ہے وہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آنر ہوں، اس کائنات کو بنانے والا میں ہوں، اللہ کی ذات ہے، انسانوں کو بھی پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو انسان ہے وہ میرا نائب ہے، میرا مینیجر ہے دنیا کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنا نظام بھی بناتے ہیں، اپنا سارا کچھ بناتے ہیں، کیوں کہ اللہ کا نائب ہے۔ ہاں، اگر وہ نظام قرآن کی صورت میں ہے، اگر وہ نظام شریعت کے مطابق ہے، اگر وہ نظام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً نائب ہے، خلیفہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، پھر تو وہ انسانی فیکٹری کو تباہ کرنے والا ہے۔ کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ اپنے جو آنر ہے اس کے جو رول بنائے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ نہیں جاتا، اپنے رول نہیں بناتا، انہی رولز کے اندر رہ کر وہ سارے کے سارے کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں گائیڈ دی ہے، قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنما دیا ہے، صراط مستقیم دی ہے، ہدایت دی ہے۔ ہم نے اسی گائیڈ کے تھرو جو ہے، اس گائیڈ کے، اس قرآن پاک جیسی عظمت والی کتاب کے مطابق ہم نے دنیا کے اندر اپنے نظام کو بنانا بھی ہے، چلانا بھی ہے، جو جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا خلیفہ۔ یہ تو میں ایک بزنس کے حوالے سے میں نے مثال دی ہے، میں ویسے اگر ایک مثال دے دوں، وزیر اعظم صاحب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، وہ اپنا نائب بنا لے کسی کو، تو وہی مقام، وہی مرتبہ جو وزیر اعظم کا ہے، وہی مقام، وہی مرتبہ اس نائب کا بھی ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا، لیکن انسان کی فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، انکلوڈ اس کے اندر فرشتے بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت والا بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے، افضل بنایا ہے، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تو اس پر فرشتوں نے سوال اٹھایا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ فرشتوں نے سوال کیا اٹھایا، یا اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد ہی برپا کرے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گی، اور آج ہو بھی رہا ہے۔ سب سے پہلا قتل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان ہوا۔ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ عورت چاہیے جو خوبصورت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نکاح میں دی ہے، میں اس میں نکاح کروں گا۔ اور پہلا جو فساد وہ بھی عورت کی وجہ سے، شیطان نے جو ان کے درمیان فساد کروایا، اور آج بھی جتنے کے جتنے فساد ہیں وہ سارے کے سارے اسی عورت کی کیے دھرے ہیں، اسی عورت کی وجہ سے ہے۔ عورت ہی سارے فتنے برپا کرتی ہے، عورت ہی مرد کو غلط گائیڈ کرتی ہے، اور وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت کے گائیڈ کرنے پر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ایسا زمانہ آ جائے، 3 نشانیاں بتائی ہیں، اس میں صرف ایک بتا دیتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر ایسا زمانہ آ جائے کہ تمہارے مشورے جو ہیں وہ اہل رائے کے علاوہ تمہاری عورتوں سے ہونا شروع ہو جائیں۔ انسان کرنا، آج کل تو عورت کرتی ہے، عورت اپنی مرضی چلاتی ہے، حدیث کے اندر تو پھر بھی تھوڑی سی مرد کی رعایت رکھی گئی ہے کہ تمہارے مشورے جب تمہاری عورتوں سے ہونا شروع ہو جائیں تو تمہارا زمین کے اندر دھس جانا تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ اور آج ہو رہا ہے، سارے کے سارے معاملات عورت کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، باہر کی نہیں ہے، مرد کی ملکہ نہیں ہے۔ عورت صرف گھر کی ملکہ ہے، اور گھر کا بادشاہ وہ مرد ہے۔ جب مرد گھر میں آ جائے تو پھر ملکہ کا کوئی کام نہیں رہتا، وہ بادشاہ اپنے گھر کو چلائے گا۔ بادشاہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ملکہ کی حکومت ختم۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کا رکھا ہے، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کا رکھا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، یا اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں دنیا کے اندر جو دنیا میں فساد برپا کرے گی، جو دنیا میں لڑائی کرے گی، جھگڑے کرے گی، قتل و غارت کرے گی، اور ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت کے محتاج نہیں ہے، یہاں اشارہ ہے اس چیز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے بندوں کی تخلیق جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ ہماری تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ عبادت کوئی الگ سے کام کرنے کا نام نہیں ہے، کوئی الگ سے کسی چیز کو اپنانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت میرا ہر عمل، میری تخلیق، میرے جسم سے صادر ہونے والا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہے، وہ میرے لیے عبادت ہے۔ لیکن وہ عبادت کب بنے گا؟ وہ عبادت اس وقت بنے گا جب میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنوں گا، جب اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنوں گا، جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنوں گا۔ جو منشور، جو دستور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اس قرآن کو سینے سے لگا کر جب میں دنیا میں زندگی بسر کروں گا تو میرا ہر عمل جو ہے وہ میری عبادت، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا تجارت کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، دوست و احباب کے ساتھ رہنا، میری رات، میرا دن، میرا کھانا، میرا پینا، ہر چیز، یہاں تک کہ واش روم تک جانا بھی عبادت ہے، واش روم تک جانا بھی انسان کا عبادت ہے۔ ایسا مقام اور ایسا شرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور انسان اس کو بھلایا ہوا ہے۔
اور ہمارا اسلام کوئی دین فطرت ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے، یہ فطرت سے الگ نہیں ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام۔ سمجھتے ہو نا فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے لازمی، جو کچھ میں نے کرنا ہے، میں نے دیکھنا یہ میری فطرت ہے، میں بغیر دیکھے نہیں رہ سکتا۔ میں نے سننا یہ میری فطرت ہے، میں بغیر سنے نہیں رہ سکتا۔ بولنا میری فطرت ہے، میں ہمیشہ چپ نہیں رہ سکتا۔ کھانا میری فطرت ہے، میں بغیر کھانے کی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پینا میری فطرت ہے، میں بغیر پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ازدواجی زندگی میری فطرت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اسلام بھی اسی فطرت کے مطابق ہے، یہی فطرت، یہی ساری چیزیں اسلام ہیں۔ اسلام کسی الگ چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمیں اپنانا پڑے گا الگ سے اٹھا کر اسے، اور الگ سے ریاضتیں اور الگ سے ٹائم نکال کر اور الگ سے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے عبادت کے لیے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو میں کوئی محتاج نہیں ہوں تمہاری عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی عبادت پر مامور ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو فرشتوں کی ایک جماعت سدرۃ المنتہا پر خانہ کعبہ کا طواف کر لیتی ہے، قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا طواف کرنے کا۔ اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ کی عبادت پر مامور۔ جو سجدے میں ہیں تو وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہیں گے، جو قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رول اور یہ گائیڈ، یہ ہدایت، یہ رہنما جو ہمیں دیا ہے، یہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے ہے۔ اور سب سے بڑا میرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ میں اللہ کا مقرب بن جاتا ہوں، میں اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بن جاتا ہوں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہوں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا نا کہ جو کیا کہتے ہیں کہ بینیفٹ اور جو فائدہ اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے شروع میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کا مستحق بن جاتا ہوں، اس کا مستحق بن جاتا ہوں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر اشارہ ہے شیطان مردود کی طرف، اسے بھی اللہ نے مردود کرنا تھا، وہ تکبر اختیار کر چکا تھا، وہ تکبر کے اندر آ چکا تھا۔ شیطان آگ سے بنا ہوا، فرشتے نور ہیں، نورانی مخلوق ہیں، شیطان ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ سجدہ کرو، حضرت آدم، فرشتوں سے کہا اور شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، شیطان نے کیا کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اعلیٰ ہے، افضل ہے مٹی سے، میں مٹی کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے اس کے تکبر کو، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے رسوا کیا، اسے مردود کیا، عبرت کا نشان بنایا، عبرت کا نشان بنایا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، اور رہتی دنیا تک راندہ درگاہ کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، اور کل قیامت والے دن بھی وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اس قرآن کی برکت سے صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس تلاوت کا، اس درس کا، اور اسی طرح اس تفسیر کا، اور اسی طرح ہمارے پاس جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ سارے کے سارے عزیز و اقارب کے ارواحین کو پہنچا دے اور ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔